واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ اور ہمارے بندوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بیان کیجیے جو طاقت والے تھے اور بینائی والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خصوصیت کے ساتھ خاص کیا تھا یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ، اور وہ لوگ ہمارے نزدیک پسندیدہ اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ پچھلی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اور ان کی تکلیف کا، ان کی آزمائش کا ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آزمائش سے گزارا۔ تقریباً 18 سال تک ایوب علیہ السلام درد میں تڑپتے رہے، لیکن زبان پر کبھی بھی شکوے کے الفاظ نہیں آئے۔ صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے کام لیا اور اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا جب امتحان پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے شفا بھی دی، اور جو مال اولاد جو ان سے لے لیے گئے تھے ان کو واپس دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام عطا فرمایا کہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ چنانچہ دنیا میں صبر ایوب سب سے زیادہ مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام جیسا صبر شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے بڑے اچھے بندے تھے اور وہ میری طرف رجوع ہونے والے تھے۔ اب ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے چند پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں کا تذکرہ بیان کیجیے، یہ لوگ اولی الایدی والابصار تھے، یعنی طاقت والے بھی تھے اور آنکھوں والے بھی تھے۔ طاقت والے اور آنکھوں والوں سے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اس کو خوش کرنے میں اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتے تھے اور اپنی عقل اور دانائی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ہر ایسا کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خصوصیت کے ساتھ خاص کر لیا تھا، یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ۔ یہ لوگوں کو ہمیشہ آخرت کی یاد دلاتے رہتے تھے، آخرت کی تیاری کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو خاص کر دیا تھا گھر کی یاد کے ساتھ۔ اب گھر کی یاد سے مراد گھر تو دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر سے مراد آخرت کا گھر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کا جو اصلی گھر ہے وہ آخرت میں ہے۔ دنیا تو عارضی گھر ہے، دنیا یہ چند دنوں کا گھر ہے۔ اصلی جو گھر ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں سے پھر واپسی کبھی نہیں ہونی ہے، جہاں سے پھر انسان کو کہیں جانا بھی نہیں ہے، وہ گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گھر سے مراد آخرت کا گھر لیا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں سے ہم نے دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اور دنیا کی ہوس نکال دیا تھا، اور یہ لوگ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے تھے، آخرت کے گھر کی تیاری کرتے رہتے تھے اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ لوگ ہمارے نزدیک بڑے پسندیدہ لوگوں میں سے اور نیک لوگوں میں سے تھے، اللہ کے پسندیدہ، محبوب ترین، اللہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیجیے، وَالْيَسَعَ اور حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیجیے، وَذَا الْكِفْلِ اور ذو الکفل علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیجیے۔ یہ بھی اللہ کے 3 پیغمبر ہیں۔ یہ یسع علیہ السلام کا تفصیل زیادہ قرآن کریم میں آئی نہیں ہے، صرف 2 جگہوں پر ان کا نام آیا ہے پیغمبروں کی شمار میں، ایک جگہ 7ویں پارے میں اور ایک جگہ یہاں پر۔ فرماتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا۔
کل من الاخیار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، اور یہ قرآن نصیحت کی چیز ہے، عبرت کی چیز ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان للمتقین لحسن مآب، جو پڑھ کر کے اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنات عدن یہ وہ جنت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص کیا ہے، انبیاء علیہ السلام اس میں داخل ہوں گے۔ یہ ایسی جنت ہے جس کے کہتے ہیں ایک جنت ہے جس کے آس پاس جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے محل بنے ہوں گے، اور اس میں جو ہے باغات ہوں گے، اور اس میں سے جنات عدن جو ہے اس کے 5000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے سامنے 5000 کے قریب جو ہے گدے تکیے وغیرہ لگے ہوں گے، جس میں جو ہے انبیاء علیہ السلام، شہداء، صدیقین لوگ داخل ہوں گے۔ فرمایا جنات عدن، یہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا انسان آتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہی سے دروازے کھول کر رکھے جاتے ہیں، راستے میں جو ہے قالین بچھائی جاتی ہے، ان کے استقبال کے لیے لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو جب جنتیوں کا جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف جب لے جایا جائے گا تو ایک جماعت کی شکل میں لے جائیں گے، باقاعدہ فرشتوں کی دونوں طرف سے جماعتیں ہوں گی، اور فرشتے ان کے استقبال میں چل رہے ہوں گے، اور ان کو سلامتی اور ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہاں پر اسی جگہ پر دو لوگوں کا تذکر آیا ہے، کافروں کا بھی ذکر آیا ہے، جہنمیوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور جنتیوں کا ذکر آیا ہے۔ جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا، وہاں پر کہا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کہ جب آئیں گے دروازہ کھول کے ٹھوس دیں گے، پھر اس کو بند کر دیں گے۔ یعنی جہنمیوں کا جہاں پر ذکر آیا وہاں پر یہ نہیں کہا کہ پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے، کیونکہ ان کو تو سزا کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ جہنم کا دروازہ بند ہوگا، گھسیٹ کے فرشتہ لائے گا، اس کو زنجیر میں جکڑ کر کے اور لائے کے دروازہ کھولے گا، اس کے اندر پھینک دے گا جہنم کے اندر، پھر دروازہ بند کر دے گا۔ لیکن جنت کی جب بات آئی جنتیوں کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کہ جب جنتیوں کے جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ جنت کے فرشتے، وہاں کی حور غلمان لائن لگا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے محافظین جو ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم تو بڑے مزے میں ہو، بڑے مبارکباد کے قابل ہو، آج اس جنت میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مفتحۃ لہم الابواب، کہ جنتیاں جب جنت میں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب جنتی جب دروازے پر پہنچ گیا تب اس کو دروازہ کھولا جائے، یعنی جیسے کسی بڑے آدمی کا استقبال کیا جاتا ہے کسی شاہانہ حیثیت والے انسان کا، تو ہر جنتی کی یہ شان ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں کے قریب اس کے خدام اور جو ہے اس کے حور غلمان فرشتے اس کے استقبال کے لیے جو ہے لائنیں لگا کر کھڑے ہوں گے۔ فرمایا متکئین فیہا، اور ان جنتوں میں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، جس میں وہ میوے، بہت سارے میوے اور بہت ساری طرح کی مشروب یعنی پینے کی چیزیں وہ منگا رہے ہوں گے، یعنی ان کے خدام جو ہوں گے کہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے سامنے جو چکر لگا رہے ہوں گے، سونے اور چاندی کی تھالیوں میں کھانے لے کر کے آئیں گے، قسم قسم کے کھانے ہوں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، ان تھالیوں میں اور ان برتنوں میں وہ چیزیں ہوں گی جس کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور دل کو مزہ محسوس ہوگا۔ فیہا ما تشتہی الاعین وتلذ
فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، فرمایا اور اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، یعنی وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہوگا۔ فرمایا وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں اور ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یعنی ایک تو ہے دنیا کی بیوی تو ہوگی ہے، اگر مرد اور بیوی دونوں جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے، اور اس کے علاوہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مردوں کے واسطے جو حوریں پیدا کی ہیں، جن کو حور کہا جاتا ہے۔ حور کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی اور خوبصورت عورت، یعنی حور عین قرآن کریم لفظ آتا ہے۔ حور خوبصورت عورت کو کہتے ہیں اور عین کے کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہوں گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عمر ہوں گی، یعنی عمر میں تفاوت نہیں ہوگا، کیونکہ عمر میں جب تفاوت ہوتا ہے، ایک وہ 50 سال کا، ایک وہ 10 سال کا، 15 سال کا، تو پھر جوڑا نہیں جمتا ہے۔ جب عمر میں تفاوت نہیں بلکہ یکسانیت ہوتی ہے تو زیادہ دل لگی کی بات ہوتی ہے اور آپس میں تعلقات زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا وعندہم قاصرات الطرف اتراب، کہ وہ عورتیں جو ہوں گی ایک تو نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا پسند ہی نہیں کریں گی، وہ کہیں گی مجھے تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ایسا پاک دامن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوگا۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ کسی انسان اور جنات نے چھوا ہی نہیں ہوگا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگے گا گویا کہ کأنہن بیض مکنون، یہ حفاظت سے رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گویا کہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں، جیسے جس موتی کو بھی سیپ سے نکالا نہ گیا ہو، بالکل اسی میں بالکل پیک ہو، ایسی پاک صاف ستھری عورتیں ہوں گی، اور وہ اپنے شوہروں کو دیکھ کر کے نغمے گائیں گی کہ نحن الخالدات فلا نموت، کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گے نہیں۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جو خوشحال رہیں گی، ایسی تر و تازہ رہیں گی، کبھی ہمارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی ہمارے اوپر کمزوری نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، ہمارے اوپر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اور نحن الخالدات فلا نزعن، اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، کبھی ہم تم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور ہم تم سے محبت کریں گے۔ تو ایسی ہی کچھ جملے آتے ہیں کہ جو روایات میں آتا ہے کہ جنتی عورتیں اپنے شوہروں کو سنائیں گی اور اپنے شوہروں کو خوش کریں گی۔ فرمایا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہی نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے، یعنی آخرت کا جو دن ہوگا، جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھیں گے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے، یہ ہماری طرف سے میرے نیک بندوں کے لیے روزی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں جتنا بھی تمہارے پاس ہے، اربوں کی دولت کے بھی مالک ہو، لیکن وہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں آخرت کے گھر کی طرف توجہ کرنی ہے، آخرت کے لیے محنت اور تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہاں کی جو روزی ہوگی، وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی وہ دائمی ہوں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک اعمال والوں کے لیے جنت الفردوس ہوگی مہمان نوازی کے طور پر، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی جانا نہیں چاہیں گے۔ کون ایسی جنت کو چھوڑ کر کے جانا چاہے گا کہ ایک دل میں خیال آتا ہے، حاضر ہے، تمنا ظاہر ہوتی ہے، چیز سامنے موجود ہوتی ہے، جو بھی چاہتا ویسے انسان کرتا ہے، تو ایسی جنت کو کون چھوڑ کر کے جانا چاہے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس یہ چند دنوں کا سامان ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے بہت تھوڑا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا لہم اجر غیر ممنون عطاء غیر مجزوز، یہ ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان ھذا لرزقنا، یہ ہماری روزی ہے جو جنت میں مومنوں کو ملے گی، اور کیا فرمایا ما لہ من نفاد، اس کو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی اگر جنت کیسی بھی نعمت ہو اگر ختم ہو جائے تو انسان کو اطمینان نہیں رہتا ہے۔ یعنی دنیا میں دیکھو انسان 100 روپے خرچ کرنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ دیکھو آگے پھر یہ کام مل جائے گا، فلاں کام آ جائے گا،
کیونکہ دنیا کی دولت کے ختم ہونے کا ڈر ہے، جنت کی جو دولت ہوگی اس کو ختم ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو